جس کا ذہن گندا ہو جائے اس کا پورا وجود گندا ہو جائے. وہ نوجوان کسی قابل نہیں رہتا. دھیرے دھیرے اس کی جوانی پجھرتی رہتی ہے. اب وہ اس قابل بھی نہیں کہ کسی سے آنکھ ملا کے بات کرے. ایسا نوجوان جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے شرماتا ہے, آنکھ ملا کر بات کرنے سے گھبراتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو نوجوانوں, خدا کے لیے اگر کسی کے اندر یہ عادت ہو, کوئی ان برے کاموں میں مبتلا ہو, تو آج سچی توبہ کر لے کہ ہم گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے, بےہودہ اور گندی کہانی نہیں پڑھیں گے, گندے دوستوں کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے, نہ گندی محفلوں میں جائیں گے, بلکہ ہم جلدی گھر میں ہو جائیں گے. میں ماں باپ سے کہتا ہوں, تم کو خبر نہیں کیا؟ تم کو نہیں پتا تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے؟ تم کہو گی نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا. کیسے نہیں پتا؟ جب تمہارا بچہ رات میں 2-2 بجے گھر میں آ رہا ہے, تم نے اس کا کان پکڑ کے پوچھا کیوں نہیں کہ کہاں تھا؟ جب اس کے کام کی چھٹی تھی, دن بھر گھر سے غائب رہا, تو تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ تو کہاں تھا؟ ہو سکتا ہے وہ شرابیوں کے بیچ میں بیٹھا ہو. ممکن ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے, کیونکہ تم نے ہی دلایا ہے موبائل, اور تم ہی دیتے ہو ریچارج کے لیے پیسے. آئی بات سمجھ میں؟ آج اگر تمہارے بچے گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس کے قصوروار تم ہو کہ تم نے انہیں اتنا مہنگا موبائل دلایا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوانوں, آج توبہ کر لو کہ ہم ایسی فلمیں نہیں دیکھیں گے, ایسی کوئی چیز اپنے موبائل کے اندر بالکل. اور اگر تم نہیں چھوڑ سکتے یہ چیزیں تو ایسا موبائل ہی مت رکھو, پھینک دو موبائل. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ نہ موبائل رہے گا نہ اس کی رغبت رہے گی. جب اسلام میں شراب حرام ہوئی تھی نا, ابتدا میں سرکار نے کہا شراب حرام ہے, تو عرب میں 4 برتن تھے جس میں شراب رکھی جاتی تھی, الگ الگ 4 برتن. تو سرکار نے ابتدا میں برتن سے بھی روک دیا کہ اب یہ برتن کا استعمال بھی مت کرو. اسٹارٹنگ میں برتن سے بھی روک دیا کہ بالکل اس کا بھی استعمال نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب برتن نہیں رہے گا تو شراب کی رغبت نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے وہ برتن اٹھائے تو خیال آ جائے یار کاش کے شراب ہوتی, تو آقا نے برتن ہی پھینکوا دیا. تو ایسی نوجوانوں, تم ایسے موبائل ہی بیچ ڈالو. ہاتھ میں موبائل نہیں رہیں گے تو دل میں حسرت نہیں رہے گی. اگر ہاتھ میں موبائل رہے گا تو یار میں نے کہاں توبہ کر لیا, چلو ایک بار دیکھ ہی لیتا. بات سمجھ میں؟ کیا کہنے؟ تو بالکل موبائل بیچ دو, کوئی ضرورت نہیں ایسے موبائل کی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس فحاشی سے باہر نکلو. ارے دنیا بہت بڑی ہے, اسی چیز کا نام دنیا نہیں ہے. دن رات وہی جو دیکھ رہا 2 دن تک اسی کا تصور. آئی بات سمجھ میں؟ اور خاص طور پہ نوجوانوں, اپنے دل کی حفاظت کرو. ہاں, علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نا, لمعات جامی. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب باڈی بدن بنایا تو 2 آنکھیں رکھی, 2 کان رکھے, 2 ہاتھ رکھے, 2 پیر رکھے, 2 کڈنی اور 2 پھیپڑے اور 2 گردے رکھے, لیکن دل ایک ہی رکھا. دل ایک ہی رکھا. ہاں, کیوں رکھا؟ آنکھ دوسروں کے لیے, ہاتھ دوسروں کے لیے, پیر دوسروں کے لیے, کہ انہیں دوسروں کے کام میں جتنا کرنا ہے کر لے, لیکن اے بندے دل میرے لیے. دل ایک اللہ نے رکھا صرف اپنے لیے کہ دل میں میری ہی محبت ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اب کسی اور کو جگہ مت دینا. دیں گے تو نہیں, دیں گے تو نہیں کسی ایک کو. اجی کسی ایک کو حضرت, کئی ایک کو. سمجھے نوجوانوں؟ ہاں, سب خبر ہے. چھوڑو یہ ساری چیزیں, انتہائی ذلیل گندی. اور یہ بدنگاہی انشاءاللہ میں کسی موقع پر آیا حضرت تو بدنگاہی کے اوپر میں بیان کروں گا. نیٹ کے اوپر اس فقیر کا ایک پروگرام بھی ہے, بدنگاہی کی تباہی. اسی کے اوپر بدنگاہی کی تباہی. کچھ کرکٹروں کی بات کر رہے ہیں اور چناؤ کا ماحول آ گیا تو نیتاؤں اور لیڈروں کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں تم مسلم ہو, مسلمان ہو, جب تم اپنے آپس میں بیٹھے تو تم وہاں پہ صلاح الدین ایوبی کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تم محمد ابن قاسم کی داستان بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو تم یوسف بن تاشقین کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت خالد ابن ولید کی بہادری کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ تم حضرت عمر ابن عاص
مجاہدانہ کارنامے کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تم طارق ابن زیاد کی ابھرتی ہوئی جوانی کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک وہ مرد مجاہد تھا جس نے اسپین کی زمین کے اوپر جب قدم رکھے ہیں تو اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیا اور مجاہدوں سے کہا کہ یا تو لڑ کر فتح حاصل کریں گے اور نکی تو یہی پہ اپنی جان قربان کر کے یہی دفن ہوں گے. کیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. اے بھائی زندہ باد. کیا کہنے، بہت اچھا. سبحان اللہ. آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں. ارے کیوں نہیں پتا؟ بیٹھو اپنے علماء کے قریب، کیا کہنے، آؤ اپنے ائمہ کے نزدیک اور ان سے ذرا داستانیں تو سنو، بزرگوں کی داستانیں. آج بہت مرد بنے پھرتے ہیں، پتہ تمہاری مردانگی کیا ہے؟ ایک ہی جلوے میں ہوا کام تمام، ایک ہی جلوے میں ہوا کام تمام. دل بڑا مرد بنا پھرتا تو ایک بار کیا دیکھا تو پیچھے پیچھے گھومنا شروع کر دیا. ابھی میں اس کے اوپر بھی بولوں گا، جی آئی بات سمجھ میں. لیکن ایک وہ مرد تھا محمد ابن قاسم. کیا عمر ہے تمہاری؟ 25 سال، 30 سال، 22 سال. محمد ابن قاسم 15 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے، 10,000 کا لشکر لے کر سندھ کے اوپر پہنچ گئے. آئی بات سمجھ میں. ایک وہ تھے مجاہد، اپنے اندر وہ جرأت اور حوصلہ پیدا کروں. جب حضرت خالد ابن ولید نے روم کی محاذ پر ایک قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر جب میدان جنگ میں رومی لڑنے کے لیے آئے، اس وقت تقریباً حضرت خالد ابن ولید کی عمر 55 سال کی تھی. کتنی؟ 55 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ بولیے، بوڑھا ہوتا ہے. رومی پہلوان مقابلے میں آ گیا، نوجوان اونچا پورا بہادر رومی پہلوان، اور آ کے کہتا ہے اے خالد میں تجھ سے لڑوں گا. حضرت خالد ابن ولید بھی بالکل میدان میں اتر گئے تلوار لے کر. وہ جانتا تھا کہ خالد تلوار کا دھنی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سیف کا ہونا کیا کمال ہے. ارے وہ خود ہی سیف اللہ ہے، وہ خود ہی اللہ کی تلوار ہے. پہلوان نے تلوار پھینکی اور خم ٹھوکتے ہوئے کہا کہ اے خالد میں تو تجھ سے کشتی لڑوں گا. حضرت خالد ابن ولید شہسوار تھے، سپہ سالار تھے، تلوار کے دھنی تھے، لیکن فن کشتی یہ تو آپ اس کے ماہر نہیں تھے. لیکن آپ نے بھی تلوار ڈالی اور آپ نے پہلوان کو للکارا. اونچا پورا بہادر جوان پہلوان، 55 سال کے بوڑھے حضرت خالد ابن ولید. اور جب میدان میں پہنچے ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں خبر کہ آخر پہلوانی کی کیسے جاتی ہے، کشتی کی ابتدا ہوتی کیسی ہے، پہلوان ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں، پہلوان جھکتے کیسے ہیں. بس حضرت خالد ابن ولید سیدھے سیدھے گئے اور اس پہلوان کو اپنے بازوؤں کے اندر پکڑ لیا. جی کیا کہنے، اور جب پکڑا ہے تو پہلوان جھٹ پٹانے لگا. تاریخ شاہد ہے حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھوں کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں اس بہادر پہلوان کی پسلیوں کو توڑ دیا. واہ کیا کہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارے زندہ باد. ہم نے جہاں پہ بھی تاریخ میں اس کا جائزہ اور اس واقعے پر تبصرہ پڑھا ہے تو سب نے یہی کہا کہ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت تھی، یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی، یہ ان کے عقیدے کی طاقت تھی، یہ ان کے تقوی کی طاقت تھی، یہ ان کے نگاہوں کی پاکیزگی کی طاقت تھی، یہ ان کے دل کی شرافت کی طاقت تھی، یہ ان کے مزاج کی نفاست کی طاقت تھی. کیا کہنے، کہ جب مرد مومن متقی پرہیزگار بنتا ہے تو اللہ ایسی کی روحانی قوتوں سے اس کی مدد کرتا ہے. کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. خالد ابن ولید کے دور میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج و ارتقا دیا کہ پوری صلیبی دنیا پر فتح حاصل کرنے لگے. یہاں تک کہ بیت المقدس سے بھی حضرت خالد ابن ولید نے صلیبیوں کو، عیسائیوں کو باہر کر دیا. نصرانی بڑے پریشان، آخر ان کے اوپر غلبہ کیسے پائیں؟ باقاعدہ میٹنگ بیٹھی. غور سے سنو نوجوان، روم کی زمین پر یورپ میں میٹنگ بیٹھی. اس وقت ان کا راجہ تھا رونالڈ اس کا نام ہے، یہ راجہ تھا ان کا. اس نے ایک بہت بڑی میٹنگ بیٹھایا اور میٹنگ میں تبصرہ چلا آخر کیا بات ہے کہ مسلمان ہر میدان میں فاتح ہوتے ہیں، کم ہو تو وہی جیتے، ہتھیار ان کے کم ہو تب بھی وہ جیتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے نوجوانوں کے سینوں کے اوپر، اکثر کے سینوں کے اوپر کوئی لوہے کا کپڑا نہیں ہوتا، سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپی نہیں ہوتی، لیکن وہ کس جذبے سے لڑتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ بھی ہو تو 10 لاکھ کو شکست دے دیتے ہیں.
آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک مشیر تھا اہرمن ہے نا، اس کا نام تھا اہرمن، تو نہیں ہرمن غالباً اس کا نام تھا، ہرمن ہے نا، ہرمن اس کا نام تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہر میدان میں جیتتے کیوں ہیں، ان کی فتح کیوں ہوتی ہے، اور ہمارے سپاہی کیوں ہارتے ہیں؟ تو کہا بتاؤ تم۔ تو کہتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو مسلمان اپنے خیموں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں میں سجدے کرتے ہیں، کل کی لڑائی میں فتح کی دعا مانگتے ہیں۔ اور سب سننا، اس میں تو میں نے کھل کے بیان کیا ہے، ہمارے جو ڈاکٹر سے انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ آج ہر نوجوان پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم انٹرنیٹ سے نشے کو بجھانے کے لیے گھروں میں ڈاکے ڈال رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ ایک نشہ آدمی کو کتنا ذلیل کرتا ہے، اور یہ تو نشے ہیں نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن سب سے خطرناک نشہ جو نوجوانوں کو چھوا ہے وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے، نیٹ کا نشہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نیٹ کے اوپر میں اناپ شناپ چیزیں دیکھنا، آئی بات سمجھ میں؟ راتوں میں 2 بجے تک گھر کے باہر ٹولی جما کے بیٹھ جانا، میں کچھ غم کسی کی نہ آٹو کے ہو، اندر بیچارہ آٹو والا مقصد زندگی کسی کی گاڑی کے غیر اندر، بے کسی کے دروازے کے خبر سامنے، چھوڑے اور 4-4 آوارگی نظر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کر، پرسکون تمہاری زندگی پیشانی کا بتاتا ہے کہ کیا دیکھو، تمہاری پھیلی ہوئی آنکھ اور بڑھتی ہوئی سانسیں بتاتی ہیں کہ کیا دیکھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر مصنوعی یار کا گرفتار ہے، رب کی جانب چلو تیز سے تیز تر، بدنگاہی نہ کر، بدنگاہی نہ کہ کر، آج ہمارے پاس 15 سال 18 سال اور 20 سال کے لڑکے جو بیماریاں لے کر آ کے ہیں وہ بیماریاں 50 سال کے بعد لگتی ہیں، سمجھے؟ 50 سال کے بعد آدمی کو جو بیماری لگتی ہے وہ بیماری آج 20 سال کے لڑکے کو لگتی ہے، 22 سال کے لڑکے کو لگ گئی۔ مولا نہیں، ذکر مولا جا کے نہیں، ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیشاب کرتا ہوں، میری بات چکن بن شیطان گیا۔ کو چھوڑ دے اسے اے طبی بشر، زبان میں شریان کہتے ہیں۔ بدنگاہی نہ کر، آخر کیوں ایسا؟ بدنگاہی یہ بیماریاں تمہیں کیوں لگ گئی؟ تمہاری مردانگی کمزور کیوں ہو گئی؟ اگر کسی نے تمہیں ذرا سی پھل دے دیا تو سانس پھولنے دل لگی، پریشان ہے، معصیت چھوڑ دے، رب مہربان ہے، معصیت چھوڑ دے، دل پریشان ہے، معصیت چھوڑ دے، رب مہربان ہے، معصیت چھوڑ دے، لیکن کیا بات ہے؟ اس لیے کیونکہ نوجوان آج خود اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے۔ آپ کہو کہ کیسے؟ آج بات سمجھ میں ایک مجلس عام